وما تفرقوا الا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، اور انہوں نے تفرقہ نہیں کیا اور یہ نہیں تقسیم ہوئے مگر اس کے بعد کہ ان کے پاس علم آ چکا تھا۔ اب یہ جو اقامت دین کا دعوت لے کر حضور کھڑے ہوئے تو ایک تو ان کے مخاطبین مشرک تھے، فرمایا کہ اے مشرک، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مشرکین کے لیے تو ہے ہی بہت مشکل بات کہ آپ کی بات کو قبول کر سکے، کبر علی المشرکین ما تدعوهم الیہ، تو بہت بعید ہے اس سے۔ البتہ آپ کو اگر یہ خیال ہو کہ یہ اہل کتاب جو ہے یہ تو واقف ہیں اللہ سے، کتاب سے، تورات سے، انجیل سے، اور یہ تو قیامت کو بھی مانتے ہیں، فرشتوں کو مانتے ہیں، سب کچھ مانتے ہیں، یہ تو آسانی سے مان لیں گے، یہ بھی امید نہ رکھیے آپ۔ یہاں حضور کو بتایا جا رہا ہے کہ آپ ایسی توقعات نہ رکھیں، اس لیے کہ ان لوگوں نے تفرقہ ڈالا ہے جبکہ ان کے پاس حق آ چکا تھا۔ کس لیے؟ وما تفرقوا الا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، یہ آپس میں زدم زدہ ہے، آپس میں کون اوپر اور کون نیچے کی بحث میں یہ پڑے ہوئے ہیں، تو یہ آپ کو کیسے اوپر مان لیں گے؟ آپ کا قبلہ کیسے مان لیں گے؟ یہ ایک دوسرے کا قبلہ نہیں مانتے، یروشلم دونوں کا قبلہ ہے لیکن ایک نے شرقی کر لیا، ایک نے غربی کر لیا۔ جب اہل کتاب جو ہے آپس میں جھگڑ رہے ہیں، لڑ رہے ہیں، وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابَ، اور جبکہ وہ پڑھ رہے ہیں ایک ہی کتاب۔ قالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب۔ تو اے نبی آپ کو کیسے مان لیں گے؟ توقع نہ رکھیے، توقع اگر ہوتی ہے انسان کو تو پھر مایوسی ہوتی ہے۔ بی پریپیئرڈ فار دی ورسٹ، پھر جو اللہ کی طرف سے آ گیا اس کے اوپر شکر ادا کیے، امید نہ رکھیے۔ امید زیادہ رکھیں گے تو جلدی مایوس ہو جائیں گے، تھک جائیں گے۔ کبر علی المشرکین، اب یہ دیکھیں اقامت دین کی جد و جہد اتنی مشکل شے ہے کہ حضور سے کہا جا رہا ہے کہ آپ جلدی کامیابی کی توقع نہ رکھیں۔ مشرکین کے لیے تو خیر یہ بہت بھاری ہے ہی، ان اہل کتاب سے بھی کوئی توقع نہ رکھیے۔ وما تفرقوا الا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ولولا كلمة سبقت من ربك الى اجل مسمى، اور اگر وہ بات پہلے ہی سے تیرے رب کی جانب سے طے نہ ہو چکی ہوتی کہ ان کے لیے ایک اجل مسمى، ایک معین وقت ہے، لقضي بينهم، ان کے جو اختلافات ہیں ان کے فیصلے ابھی چکا دیے جاتے۔ وَإِنَّ الَّذِينَ أُورِثُوا الْكِتَابَ مِن بَعْدِهِمْ، اور جو لوگ کتاب کے وارث ہوئے ہیں ان کے بعد، لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ، وہ دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں، شکوک و شبہات میں مبتلا ہو گئے۔ جب اللہ تعالیٰ کسی امت کو کتاب دیتا ہے اور اس امت کے اندر جو ہے پھر وہاں کے نوجوان فرض کیجئے تیسری چوتھی پانچویں نسل میں آ کر دیکھتے ہیں کہ جو اس کتاب کے عالم ہیں، پڑھنے پڑھانے والے ہیں، آپس میں دست و گریبان ہیں، لڑ رہے ہیں، ان کی زندگیوں کو بھی ہم دیکھتے ہیں تو وہ بھی اسی طرح کے دنیا دار ہیں جیسے ہم ہیں، تو ان کا اعتماد کتاب پر سے اٹھ جاتا ہے کہ ہم نے تو یہ کتاب پڑھی نہیں، انہوں نے تو پڑھی ہوئی ہے، یہ تو اس کتاب کو پیے ہوئے ہیں، اور پھر ان کا کردار یہ ہے۔ تو کیا ہے اس کتاب میں؟ پھر ذرا نوٹ کیجئے اس کو۔ وَإِنَّ الَّذِينَ أُورِثُوا الْكِتَابَ مِن بَعْدِهِمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ، ان کے اندر شکوک و شبہات، ریب پیدا ہو جاتا ہے۔